السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں آج کے پروگرام کو اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرنا چاہتی ہوں جو میرے اور آپ کے دلوں کے حال کو بہت بہتر سمجھتے ہیں۔ خدا تعالیٰ مجھے اور آپ کو اچھے کو فالو کرنے کی قوت اور استطاعت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہمارا نام عارفہ مظفر، ہم آل دا وے ان ٹورنٹو۔ ہماری ویب سائٹ www.eawaaz.com ہماری ویب سائٹ ہے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے ویب سائٹ کو ضرور وزٹ کیجیے گا۔ ہم آپ کی رائے کے منتظر رہیں گے۔ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ہمیشہ آیا کرتے ہوتے ہیں ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب، ہمارے ساتھ ہوا کرتے ہوتے ہیں آل دا وے فرام انگلینڈ۔ آپ کی ویب سائٹ bittertruth.uk ضرور وزٹ کیجیے گا۔ ویسے تو مجھے پتہ ہے کہ بہت سے لوگ اس کو وزٹ کرتے رہتے ہیں، مگر اپنے دوست احباب کو بھی فارورڈ کرتے رہا کیجیے گا۔ مقصد ہمارا اچھی بات ہی کرنا ہے۔ صاحب، آج کا پروگرام جو ہم کر رہے ہیں، یقیناً اس کا میں تذکرہ بعد میں کرتی ہوں، پہلے میں خوش آمدید کر لوں اپنے بہت پیارے قابل احترام بھائی ڈاکٹر صاحب کا۔ ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حیاک اللہ وبارک اللہ فی، الحمدللہ۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ سمیع بھائی، آج جو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، ظاہر ہے پاکستان کی بہت ساری جب باتیں سنتے ہیں، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں مہنگائی ہو گئی، مہنگائی ہو گئی، حالات خراب ہو گئے۔ ڈیفینیٹلی میں کبھی کبھی اس گورنمنٹ کو جب دیکھتی ہوں، یقیناً ہم سب تمام نے چاہا تھا کہ ایک تبدیلی ہونا چاہیے۔ اللہ کرے کہ پاکستان میں یہ جو الیکشن کا نظام ہے اور جو نمائندے ہمارے آتے ہیں، وہ سسٹم وہ والا ہو جائے جو کہ ان مغربی ممالک میں ہے، یعنی کوئی بھی پارٹی کسی ایک شخص کی اساس نہ ہو، اور فلور کراسنگ بھی اتنی آسان نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اتنا شعور عطا فرمائے کہ لوگ دیکھ سکیں کہ مفاد پرست کون ہیں اور حقیقت میں ملک کے ساتھ سنسیئر لوگ کون ہیں۔ ہمارا آج کا پروگرام جب ہم میری سمیع بھائی سے بات ہو رہی تھی تو ظاہر ہے پاکستان کی جو صورتحال ہے اس کے بارے میں ہم ذکر کر رہے تھے۔ آج کی جو گورنمنٹ ہے اس وقت ہماری پاکستان کی، جب میں اس کی پوری کابینہ کی طرف نظر دوڑاتی ہوں تو مجھے تمام کے تمام، بلکہ موسٹ آف دی ایگزیکٹو ممبرز جن کے پاس پوزیشنز ہیں، وزارتیں ہیں، تو وہی لوگ نظر آتے ہیں جو اس سے پہلے کی حکومتوں میں بھی کہیں نہ کہیں موجود تھے۔ چہرے وہی ہیں، نام بدل گئے، بٹ انفارچونیٹلی اب جب وہ اس گورنمنٹ میں ہیں تو ان کا الاپ وہی ہے۔ ہمارا تو کوئی قصور نہیں، اس سے پچھلی حکومتوں نے یہ غلطی کی تھی اور پھر وہ ان غلطیوں کی نشاندہی بھی کرتے ہیں۔ یہ تبدیلی اگر کبھی آئے گی تو اشخاص لے کے آئیں گے، اور اس تبدیلی کے لیے سب سے بڑی ضروری بات یہ ہے کہ کوئی بھی پارٹی کسی ایک شخص کی میراث نہیں ہونا چاہیے۔ پارٹی کی لیڈرشپس کے لیے لوگ آئیں، مختلف لوگ آئیں۔ جب ایک ہی شخص بہت عرصے تک رہتا ہے تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی اس میں ہو جایا کرتا ہوتا ہے۔ میں آج کے پروگرام میں سمیع اللہ ملک صاحب ذرا بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں، مگر تھوڑا سا جو ڈیٹا میرے پاس جمع ہوا تھا میں اس کو شیئر کرتے ہوئے آگے کی طرف چلوں گی۔ پہلے میں سمیع بھائی کی اس چھوٹی سی رائے لے لوں کہ، اور اس کے بعد پھر میرے پاس جو ڈیٹا ہے کہ آج کے جو وزراء ہیں اس سے پہلے کون کون سے مناصب کے اوپر وہ موجود تھے۔ سمیع بھائی ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید، اور حکم فرمائیں سر۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدری یسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم، آمین یا رب العالمین۔ آمین۔ کروڑوں اربوں حمد و ثنا اور درود آقا ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اور ابھی جو مجھے جو توفیق ملی ہے سورہ عادیات کی پہلی 6 آیات پڑھنے کی یا 7 آیات پڑھنے کی، تو اس کا معنی یہ ہے کہ قسم ہے ان گھوڑوں کی، یہ میرا رب قسم کھا رہا ہے، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر اپنی ٹاپوں سے چنگھاریاں جھاڑتے ہیں، پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں،
پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی حالت میں کسی مجمع کے اندر جا گھستے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، اور وہ خود اس پر گواہ ہے۔ صدق اللہ علیہ العظیم۔ بہن، آپ نے جو مختصر سا جو انٹرو آپ نے جو پیش فرمایا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں اس کے بارے میں۔ اب سب باتیں ہم کر کر کے یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم خود ہی سے وہ باتوں کو دہرا رہے ہیں۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب جب اقتدار میں آنے سے پہلے اس قوم سے کیا کیا وعدے فرماتے رہے۔ اس کا سب سے بڑا نعرہ یہی تھا جس کی آپ نے اشارہ کیا ہے کہ میں نیا پاکستان بناؤں گا، پاکستان کے اندر تبدیلی لاؤں گا، تبدیل شدہ پاکستان آئے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ان کی کابینہ کے بارے میں جو اشارہ کیا، اس کے بارے میں اگر آپ کو یاد ہو تو وہ بڑی کڑی تنقید کیا کرتے تھے صاحب کا حکومتوں کے اوپر، اور دوسرے ملکوں کی مثالیں دیا کرتے تھے کہ اتنے بڑے ملک ہیں ان کی کابینہ کتنی مختصر ہوتی ہے۔ تو انہوں نے قوم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی کابینہ کا سائز بہت چھوٹا رکھوں گا تاکہ اس مقروض ملک کے اوپر جو اس کے اخراجات قرض جو ہے وہ کم ہوتا جائے اور اس پہ اتنے اخراجات نہ آئے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں، مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج اپنے پیش رووں کی طرح ان کی کابینہ کا حجم بھی بہت بڑا ہے اور اتنا ہی بن گیا ہے، اور اس طرح اقتدار میں آنے سے پہلے جتنے وعدے کیے تھے ان کو خود عمران خان نے اپنے ہاتھوں پوری طرح پامال کر دیا ہے۔ آپ نے کیونکہ کچھ ڈیٹا اکٹھا کیا ہوا ہے تو میں اسی انٹرو کے بعد میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ انٹرو لے آئیں، تو اس کے بعد میں دو فکروں کے بعد میں آپ کو آپ لے آئی تاکہ اس پہ بات ہو سکے۔ لیکن میں یعنی آپ کی طرف جانے سے پہلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے اپنی کابینہ میں جن جن افراد کو لیا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے خلاف پہلے وہ اقتدار میں سے پہلے کیا کیا القابات سے نوازا کرتے تھے۔ کسی کو ڈاکو، کسی کو چور، کسی کو لوٹا، کسی کو کیا کچھ کہا کرتے تھے۔ ان کی ساری پرانی تقاریر نکال کے دیکھ لیں آپ۔ اب وہی اکثریت ان کی جو سابقہ حکومتوں میں کام کر چکے ہیں، جن میں بہت سے نے پرویز مشرف کے ساتھ کام کیا ہے، آصف زرداری کے ساتھ کام کیا ہے، نواز شریف کی حکومتوں میں وہ شامل رہے ہیں، وہ سب آج ان کی کابینہ میں۔ وہ سارے القابات جو ان کو دیا کرتے تھے وہ اکثر یہ بھول گئے، اور وہی جو جن کو کہتے تھے یہ لٹیرے ہیں، قوم کو لوٹا ہے، آج وہی پھر سے ان کی دائیں بائیں بیٹھے ہیں، آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب 2018 کے عام انتخابات جیتنے کے بعد پہلے تو وزیر عمران خان نے اپنی کابینہ میں اگر یاد ہو 21 ارکان کو جگہ دی تھی، جن میں 16 وفاقی وزراء تھے جبکہ 5 وزیر اعظم کے مشیر تھے، اور لوگوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اسی پہ اکتفا کر لیں جس طرح انہوں نے وعدہ کیا ہے قوم کے ساتھ۔ لیکن ایسا ہوا نہیں۔ آج ہمارے سامنے جو پوزیشن جو ہے اس سے یکسر مختلف ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ان میں اکثر وہ لوگ ہیں جنہیں ہمارے فوجی احمد جنرل پرویز مشرف نے اپنی حکومت میں بڑے بڑے اہم عہدے دیے رکھے تھے، اور یہ خود نام لے لے کے ان لوگوں کے خلاف باتیں کیا کرتے تھے۔ یہ عمران خان صاحب، اب ان کی حکومت کو تقریباً 3 سال تو ہو گئے ہیں۔ 3 سال بعد عمران خان کی کابینہ جو بڑھ کے اب جو ہے یہ 54 ارکان سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے، اور اس میں 28 وفاقی وزراء ہیں، 4 وزیر مملکت ہیں، چار وزیر اعظم کے مشیر ہیں، 18 وزیر اعظم کے مشیر ہیں، اور اس کابینہ میں غیر منتخب افراد کی جو تعداد ہے وہ 21 کے قریب ہے۔ جبکہ انہوں نے کہا تھا کہ میں کوئی غیر منتخب افراد جو ہے اپنی کابینہ میں نہیں رکھوں گا، میں اسپیشلائز لوگوں کو جو ایکسپرٹیز ہوں ان کو میں لاؤں گا، ان کا الگ سے ایک شعبہ ہوگا، وہ الگ سے بیٹھ کے حکومت کو جو ہے وہ مشورے دیں گے، اور میرے جو دوست افراد ہیں جو کہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، دنیا کی دوسری حکومتوں کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، مجھ سے انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھے مفت آ کے مجھے یہاں پہ اپنے ایکسپرٹیز جو ہے ملک کو مہیا فرمائیں گے۔ لیکن ہوا کیا؟ کچھ نہیں ہوا۔ یہ کہا کرتے تھے کہ میں بیرون ملک سے اپنا سرمایہ واپس لے کے آؤں گا، کچھ ہوا؟ کچھ نہیں ہوا۔ ان کے ایک وزیر جو ہے بڑا چیخ چیخ کے کہا کرتے تھے کہ ہم پہلے 100 دنوں کے اندر 200 ارب روپیہ 200 ارب ڈالر جو ہے ہم لائیں گے باہر سے، تمام قرضے جو ان کے منہ پہ مارے گئے IMF کے اور جو عالمی ادارے ہیں۔ لیکن کیا ہوا؟ اب تو مزید قرضوں کے بوجھ میں اور دلدل میں پھنس گئے ہیں۔ پھر PTI نے تو یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ کابینہ میں تبدیلی کے لیے صاف اور شفاف افراد کو لے کر آئے گی تاکہ تبدیلی کے ایجنڈے پر عمل کیا جا سکے۔ لیکن اقتدار میں آتے ہی PTI حکومت نے جو 100 روزہ پلان دیا تھا اور اعلان کیا تھا کہ ہم نیا پاکستان بنانے جا رہے ہیں، اور بار بار یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ بھی عمران خان کا ٹریک ریکارڈ تو بڑا درست ہے، اور ان کا یہ ٹریک ریکارڈ یہ بھی ہے کہ وہ ایسی ٹیم لاتے ہیں جو کامیاب ہوتی ہے،
اور وہ ملک چلانے کے لیے اپنی ٹیم کے انتخاب میں یہی حکمت عملی انہوں نے اختیار کی ہے، اور جتنے بھی لوگ گنے چنے لائے ہیں یہ ملک کی جو ہے تقدیر سنوار دیں گے، تقدیر بدل دیں گے. لیکن اس وقت تو کہا گیا تھا کہ پی ٹی آئی کابینہ میں ایسی قیادت ہوگی جس میں قائدانہ صلاحیتیں بھی ہوں گی، پیشہ ورانہ تجربہ بھی ان کے پاس ہوگا، ان کی ساکھ کا معیار بھی اعلیٰ ترین ہوگا تاکہ پاکستان کو تبدیلی کے راستے پر گامزن کیا جا سکے. لیکن اب تو خود پی ٹی آئی کے اندر سے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ بھی 3 سال کی حکمرانی میں پارٹی نے آخر کیا حاصل کیا ہے. اب تو کھل کے باتیں آنی شروع ہو گئی ہیں. بہت شکریہ سمیع بھائی. میرا آپ سے اختلاف کی کوئی گنجائش ہے نہیں، مگر اور میں تو پولیٹکس میں آپ سے سیکھتی ہوں، ظاہر دنیا کے حالات کے اوپر ضرور نظر رکھی جاتی ہے. آج بھی اگر مجھے یہ کمرہ گرانا ہوگا تو یہ گرانے میں 1 دن نہیں تو مجھے 1.5 دن لگے گا. ٹھیک ہے، یعنی اگر کسی چیز کو آپ نے مسمار کرنا ہے یا توڑ پھوڑ کرنی ہے، 1 دن 1.5 دن تو میں نے بہت زیادہ کہہ دیا. آئی بلیو کہ ان 4 آورز ہر چیز کو توڑ پھوڑ کے نیچے گرایا جا سکتا ہے، مگر اس کی تعمیر 1 دن میں نہیں ہے. میں نے جب اس جگہ کو بنوایا تھا اٹ ٹک اراؤنڈ 6 months ایک جگہ کو بنا، اور سٹل وہ پروسیس جاری ہے. جو پاکستان میں توڑ پھوڑ ہوئی، جو گراوٹ آتی چلی گئی اوور دا پیریڈ آف ٹائم، 73 ایئرس کا پیریڈ ہے. 3 سال کے بیچ میں کوئی چمتکار تو ہونے سے رہا. اب جو یہ گورنمنٹ بھی آئی تو جس پہ آج ہمارا پروگرام بیس کر رہا ہے، تو بیس یہی کر رہا ہے کہ جسے کہتے ہیں نا لالچ، کرسی کا لالچ. آپ کے جتنے وزراء ہیں پچھلی حکومتوں سے آئے اور جہاں ان کی بات نہیں مانی جاتی، میں فواد صاحب کی بات کرتی ہوں جو آپ کے ایک منسٹر ہیں، میں انہی کی بات کرتی ہوں. آپ دیکھیے گا وہ ایک پوزیشن کے اوپر رہے، دوسری پوزیشن پہ رہے. یعنی میرا خیال ہے گورنمنٹ کو یہ خطرہ ہے کہ اگر اس بندے کو منسٹری نہ دی گئی تو وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے شاید کسی اور پارٹی میں واپس چلے جائیں گے. اور اسی گراؤنڈ کے اوپر آج یہ پروگرام رکھا تھا. بہت شکریہ کہ آپ نے جو بات کہی، یقیناً وہاں سے انسائٹ بھی ملتی ہے کہ جادو کی چھڑی تو کسی کے پاس ہے کوئی نہیں. مگر اب دیکھیے یعنی جو اس گورنمنٹ نے، کیونکہ اس گورنمنٹ کو بھی کمپرومائز کرنا تھا، اگر وہ اپنی پوزیشن کو سنبھالتے تو انہوں نے ادھر ادھر سے جن آدمیوں کو خریدا، جس کی جتنی قیمت لگی، اور قیمت کیا لگی؟ ایک منسٹری، اور منسٹری کی بھی دیر از اے ریزن. ہوا بازی کے وزیر غلام سرور خان 1985، 1988، 1999 پیپلز پارٹی کے ایم پی اے منتخب ہوئے. 1997 میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑے مگر ہار گئے تھے. 2004 میں شوکت عزیز کی کابینہ میں محنت اور افرادی قوت کے وزیر تھے. اور آج آپ جتنی دفعہ سرور صاحب سے سنتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا تو قصور نہیں، پچھلی حکومتوں نے کیا. حالانکہ 85، 88، 90، 1997، 2004 تھرو آؤٹ یہ کہیں نہ کہیں رہے. خسرو بختیار صاحب اکنامک افیئرز کے اس وقت وفاقی وزیر. 1997 میں پاکستان مسلم لیگ نون، 2002 میں کاف لیگ کے ٹکٹ پر MNA بنے تھے. شوکت عزیز صاحب کی کابینہ میں امور خارجہ کے وزیر مملکت تھے. 2013 میں پھر مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے. 2018 میں پی ٹی آئی کے بیچ میں آ گئے. یعنی جہاں پر سبزہ اور چارہ ملا اس طرف کو موو کر گئے. صاحبزادہ محمد سلطان وفاقی وزیر ہیں. 2002-2008 کا الیکشن کاف مسلم لیگ کاف کے ساتھ انہوں نے لڑا تھا. 2013 میں مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے. 2018 میں پی ٹی آئی ان کی منزل بن گئی اور اب ان کو وفاقی وزارت بھی عطا کر دی گئی. وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ستیہ ناس پچھلوں نے کیا، ہمارا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے. فواد چودھری صاحب کے بارے میں پہلے ذکر کر چکی ہوں. مشرف صاحب کے دور میں مسلم لیگ میں تھے، پی 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 پر بہار آئی تو پاکستان پیپلز پارٹی کی شاخ پہ جا کے بیٹھ گئے اور آج کل پی ٹی آئی میں مطلب گن گاتے ہوئے نظر آتے ہیں. نور الحق قادری وفاقی وزیر برائے مذہبی امور، یہ بھی صاحب پیپلز پارٹی نے انہیں بغیر کسی محکمہ کے وزیر بنائے رکھا تھا. کس لیے؟ ڈیفینیٹلی دیر واز اے ریزن نا. محمد میاں سمرو الیکشن والے سال پی ٹی آئی کا حصہ بنے اور آج کل وفاقی وزیر ہیں. چیئرمین سینٹ، قائم مقام وزیر اعظم اور صدر بھی رہ چکے ہیں. مشرف دور میں گورنر سندھ رہے تھے اور وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ملک تو اس لیے پچھلے والوں نے تباہ کیا تھا، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. عمر ایوب
یہ بھی وفاقی وزیر ہیں. 2002 کا الیکشن کاف کے ٹکٹ پر لڑا تھا. شوکت عزیز صاحب کی کابینہ میں وزیر مملکت رہے. 2012 میں نون لیگ میں چلے گئے تھے. الیکشن سے چند ماہ پہلے پی ٹی آئی میں شامل ہوئے. وہ بھی یہی کہتے ہیں پچھلوں کا قصور ہے, اس گورنمنٹ کا تو کوئی قصور ہے ہی نہیں. سید فخر امام وفاقی وزیر ہیں, سابق اسپیکر بھی ہیں, قائد حزب اختلاف بھی رہ چکے ہیں. ان کی بیگم صاحبہ نواز شریف دور کی وزیر خارجہ بھی رہ چکی ہیں اور وہ بھی یہی راگ الاپ رہے ہیں. طارق بشیر چیمہ وفاقی وزیر ہیں, سیاسی سفر میں البتہ پیپلز پارٹی میں رہے, کاف لیگ میں بھی رہے, بہاولپور کے ناظم بھی رہے اور ایم پی اے رہے, پنجاب کے وزیر خوراک اور زراعت بھی رہے. 2016 میں کاف لیگ کے سیکرٹری جنرل بھی تھے. ہاں وہ بھی اب یہی کہتے ہوں گے. شیخ رشید صاحب, آپ ان کے پاس سے بھی واقف ہیں. 1985 میں ایم این اے, 1988 میں ایم این اے, 1990 میں ایم این اے, 1997 کے انتخاب میں کامیابی. نواز شریف کے دور میں وزیر مشیر اطلاعات اور نشریات بھی رہے. صنعت و حرفت انہوں نے بلکہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں بھی اچھے طریقے سے حکومت کی. پاکستان مسلم لیگ کیو میں وزیر اطلاعات رہے, وزیر ریلوے 2013 میں ایم این اے. موجودہ حکومت میں آج بھی وہ اپنی پوزیشن کے اوپر قائم ہے. اعظم سواتی وفاقی وزیر ہیں. یوسف رضا گیلانی کی حکومت میں بھی وفاقی وزیر تھے. اور زبیدہ جلال, فروغ نسیم, فہمیدہ مرزا, عبدالحفیظ شیخ, ان کی کیا میں بات کروں. اور پاکستان کے اسٹیٹ بینک کے لیے بھی باہر سے لوگ آتے ہیں. اور اس ملک میں بلکہ دیکھ رہی تھی, کسی نے مجھے یہاں اسٹیشن سے ٹورنٹو میں ہی کال کیا کہ سی ایس ایس کا امتحان آپ کا بچہ یہاں سے جا کے وہاں دے نہیں سکتا, وہ پوزیشن لے نہیں سکتا, مگر ملک کو چلانے والے سارے فارنر ہیں. یعنی ان کے پاس ایک سے زیادہ سٹیزن شپ ہیں, ایک سے زیادہ ملکوں کے بیچ میں رہتے بھی ہیں, ایک سے زیادہ ملکوں میں ان کے اثاثے ہیں, ایک سے زیادہ پارٹیوں کے ساتھ انہوں نے خدمات کی, مگر جس شاخ کو ہرا بھرا دیکھا اس شاخ کی طرف یہ منتقل کر گئے. یس, اس گورنمنٹ کی غلطی ضرور ہے, مگر آپ نے جیسے فرمایا کہ 3 سال میں, کیا 3 سال میں تبدیلی آ سکتی ہے؟ یہ تو لوگوں کو چاہیے. ہمارے پرابلم یہ ہے کہ ایک پیر فقیر جو اپنی ذاتی حالت تو بدل نہیں سکتا, ڈنڈا پکڑ کے وہ پورے ملک کو اس راستے پہ چلانے کے اوپر ہے. حالانکہ وہ تو اپنے جو فرضی عبادات ہیں ان کو بھی نہیں ادا کرتا, وہ تو شخصی عبادات کو بھی ادا نہیں کر رہے ہوتے, مگر ایک موب کی طرح لوگ چل رہے ہیں. ایک یعنی جم غفیر عوام کا جو یہ نہیں سوچ رہا کہ ملک کے لیے کیا بہتر ہے. جن کو ہم فالو کر رہے ہیں, کیا وہ لوگ جو وہ کہتے ہیں ان کے قول اور فعل میں تضاد تو نہیں ہے؟ اور یہ ووٹ کون ڈالتا ہے؟ عام آدمی ڈالتا ہے. 3 سال میں تبدیلی نہیں آنی. 3 سال کیا, آپ 8 سال میں تبدیلی نہیں لے کے آ سکتے جتنا بگاڑ ہے. اور آج بھی عوام انہی کو اگلی دفعہ بھی منتخب کرے گی جنہوں نے پیچھے سے خرابیاں کرتے ہوئے اور پیسے اور کرسی کے لالچ میں ہر چیز کو بیچ رہے ہیں, اپنی ماں کو بیچ رہے ہیں. کہ آپ نے اس طرح یہ شروع کیا کہ بھی اگر میں اس آفس کو گراؤں تو 4 گھنٹے میں گرا سکتی ہوں, لیکن اسے بننے میں کچھ وقت لگے گا. یہ ٹھیک آپ نے فرمایا. میں بحث انجینئر آپ سے آپ کے سامنے چیز رکھوں گا, اور آپ کے وہ مشاہدے میں بڑی عام سادہ فہم بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. بات یہ ہے کہ جب کبھی کوئی سڑک یا پل یا کوئی اور چیز بنانی ہو جو پہلے ایگزسٹ کر رہی ہو, اس کی توسیع کرنی ہو, اس کو ٹھیک کرنا ہو یا کرنا ہو, تو کرتے کیا ہے کہ اس کی ساتھ میں ایک ڈیٹور تیار کر دیتے ہیں تاکہ ٹریفک کا بہاؤ جو ہے وہ اس طرف رخ اختیار کر لے. یہ ممکن ہے کہ ٹریفک کا بہاؤ تھوڑا سا مشکل ہوگا وہاں پہ, اتنا وہ زیادہ رکے گا, لیکن یہ ہے کہ اس کی بہتری کے لیے ایک ڈیٹور تیار کی جاتی ہے, ایک پروگرام دیا جاتا ہے, اور لوگ جو ہے ساتھ چلتے ہوئے ڈیٹور میں چلتے ہوئے ساتھ چلتے ہوئے پروجیکٹ کو دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ چلیے کام ہو رہا ہے, مہینے 2 مہینے ایک عرصے کے بعد جو ہے ہم جو ہے ایک بہتر راستے پہ طرف چل پڑیں گے. لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے واویلا تو بہت کیا جی, 70 سال ان کو یہ کیا وہ کیا, لیکن ہم یہ کریں گے کیا کی تبدیلی کی کوئی ڈیٹور ہمیں نظر آئی ہے؟ کوئی نظر نہیں آیا. ہمیں تباہی نظر آ رہی ہے. جو ٹریفک چل رہی تھی اس کو بھی بند کر دیا. مثال کے طور پر اگر پہلی سڑک میں پچھلے دن جو تھے وہ اگر 4 لین کی سڑک چھوڑ کے گئے تھے, تو انہوں نے بجائے اس کو 6 لین کرنے کے یا اس کو ڈیٹور تیار کرنے کے, وہ 6 لین میں سے 4 لینوں میں سے 2 لین بند کر دے, 2 لین کو پورا بہاؤ
جاری کر دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ساری قوم جو ہے وہ چیخ رہی ہے۔ اب میں آپ سے ایک اور بھی عرض کروں، آپ نے تو پورا ڈیٹا دے دیا تمام وزراء کا اور تمام لوگوں کا، اور میں جیسے شروع میں کہا تھا کہ یہ تمام وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں عمران خان صاحب کی پرانی تقریریں اٹھا کے دیکھیں تو خود ہی کس طرح یہ ان پہ لعن ملامت کرتے تھے، اور کس منہ سے، میں سوچتا ہوں کس منہ سے ان کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں اپنی کابینہ کے اندر۔ تو چوائس کیا ہے ان کے پاس؟ کیا اب میں بابو اسی طرف آتا ہوں، پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیے اس پارٹی کے اقتدار میں آتے ہی یہ کہا گیا تھا کہ کوئی بھی ایجنڈا جو ہے کاغذ پر کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اس کا اثر صرف اسی صورت محسوس کیا جا سکتا ہے جب تک اس پر عمل نہ ہو۔ حکومت میں رہ کر تبدیلی لانا ایک مشکل کام ہے، جس کے لیے سخت محنت کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے لیے ایک عزم، صلاحیت اور مستقل سیکھنے کا عمل کام آتا ہے۔ لیکن میری بہن قوم تو اب چیخ اٹھی ہے کہ بس ہمیں اس تبدیلی سے، اس عذاب سے کب نجات ملے گی، ہم روز دیکھ رہے ہیں۔ لیکن حکومت جو ہے وہ اب بھی بضد ہے کہ تبدیلی کا ایجنڈا اس کے علاوہ کوئی اور بہتر انداز سے پیش کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ حکومت کی خواہشات بہت بلند ہیں، وہ اس کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ٹیم کے سربراہ عمران خان ہیں، اور ٹیم میں بہترین سیاسی اور پیشہ ورانہ ٹیلنٹ شامل کیا گیا ہے، اور اس ٹیلنٹ کا سب کا آپ نے ذکر کر بھی دیا کہ پہلے وہ کہاں کہاں پہ تھے، کہاں سے کیا آئے ہیں، اور سبھی کہتے ہیں ان حکومتوں میں لوٹنے والی حکومتوں یہ شامل تھے، لیکن آج خود اپنے منہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہی سارا قصور ان کا ہے۔ اب یہ عمران خان کا حکومت کا جو نیا پاکستان بنانے کے لیے جو کابینہ یہ لائے ہیں، اور جو یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم کم سے کم ایک سال میں اس کی تقدیر رکھ دیں گے، پہلے 100 دن کہا تھا، 100 دن سے پھر ایک سال میں چلے گئے کہ ہم ایسی ایماندار ٹیم تشکیل دیں گے کہ ملک سے کرپشن کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن مجھے آپ بتائیے دل پہ ہاتھ رکھ کے، کیا اپنی ہی ٹیم کی بدعنوانیوں کے بارے میں جے آئی ٹی رپورٹس ان کے سامنے نہیں آ چکی؟ آٹا مافیا کی جے آئی ٹی نہیں بن چکی، چینی کی نہیں بن چکی، ادویات کی نہیں بن چکی، یہ پنڈی کے اوپر جو سڑک روڈ تھی، اس کا سرکل جو، روڈ۔ ہاں، وہ اس کا کیا بنا؟ مطلب یہ سب چیزیں کب سامنے، کیا کسی کے خلاف نے کوئی کاروائی دیکھنے میں آئی ہے؟ آپ دیکھیں نا کہ 1123 ارب روپے کا آٹا مافیا بختیار کھا گیا، بختیار کا نام گونج رہا ہے، کیا کوئی کاروائی ہوئی؟ جہانگیر ترین کو شوگر کے معاملے میں بڑا فائدہ پہنچایا گیا، ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ 2900 ارب روپیہ ان کی طرف اس گھپلے میں لے گئے، وہ مطلب ہے کیا کاروائی دیکھنے میں آئی؟ اب پی ٹی آئی کی کابینہ جو قائدانہ صلاحیت رکھنے والے افراد پر مشتمل، انہوں نے کہا دعویٰ کیا تھا کہ ان کے پاس بڑی بڑی پیشہ ورانہ تجربہ ہے اور اعلیٰ ترین ساکھ ان کی ہوگی کہ وہ پاکستان کی تبدیلی کی راہ پر انہیں گامزن کر دیں گے۔ کیا کیا؟ وزیر اعظم بذات خود اصلاحات کی، انہوں نے کہا، عمران نے کہا تھا میں خود بذات خود اس تمام اصلاحات کی نگرانی کروں گا، اپنی ٹیم کی کارکردگی کا جائزہ لیتا رہوں گا۔ تو گویا اب تک جتنی بھی خرابیاں ہوئی اس کے پھر عمران خان بھی ذمہ دار ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی اصلاحاتی ایجنڈے کے اہم نکات کا ہم ماہانہ یا پھر سماہی بنیاد پر جائزہ لیا جائے گا، اور کوئی رکاوٹ ہوگی تو پھر دور کی جائے گی۔ کیا ہوا ایسا؟ نہیں ہوا۔ دونوں ایجنڈے پر پیش رفت اور وزراء کی کارکردگی، یہ جو ہے اس پہ اگر ہمیں 2-4 نکات ہی اگر بتا دیں تو ہم ان کے ممنون ہوں گے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ واقعی جس ایماندارانہ اور حقائق پر مبنی مباحثے کرانے کا انہوں نے ذکر کیا تھا اور کارکردگی دکھانے کا جو وعدہ کیا تھا وہ ہمارے سامنے آ جائے۔ ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ تبدیلی آئے، صرف اس لیے نہیں کہ ہم پلان بنائیں گے، بلکہ اس لیے کہ پی ٹی آئی کی ٹیم جو ہے ان منصوبوں پر عمل کرے گی۔ یہ عمران خان کا بیان آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ ریفارم یونٹ وزیر اعظم آفس میں قائم ہوگا جو تبدیلی کی نگرانی کرے گا۔ اصلاحات کے لیے وزیر اعظم تبدیلی رہنماؤں پر مشتمل ایک ٹیم بنائیں گے جس میں بڑے دنیا کے چیمپئن اور ایکسپرٹ لوگ ہوں گے جو ملک میں تبدیلی کے وژن پر عمل کرائیں گے۔ ہائی پرفارمنس یونٹ وزیر اعظم آفس میں بنایا جائے گا۔ یہ ٹیم پاکستان کے بہترین پروفیشنل ٹیلنٹ پر مشتمل ہوگی، چاہے وہ منتخب ہوں یا حکومت بیک گراؤنڈ کے حامل ہوں یا پھر نجی شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد پاکستان کو شفاف انداز میں چلا کے دکھائیں گے۔ کیا یہ ہوا؟ نہیں ہوا۔ پاکستان میں حکومت نے ہمیشہ خراب کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، جس کا یہ بھی رونر ہوتے ہیں، آپ بھی، میں بھی، ہم سب کہتے ہیں۔ تو جو کچھ کیا جاتا ہے وہ عام کی نظر میں کیوں نہیں آتا؟ آخر ہم پاکستان میں شفاف حکومت بنائیں گے، یہ تو دعویٰ تھا ان کا، اور یہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا جو دعوے ہم کر رہے ہیں وہ شہریوں کو واضح پر نظر بھی آئیں گے کہ حکومت کیا کر رہی ہے اور کیا نہیں ہو رہا۔ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ عام بہت ترجیحات پر کارکردگی عوام کو ہر 3 ماہ میں پیش کی جائے گی، یہ ان کا دعویٰ تھا۔
تاکہ تبدیلی کے اصل اسٹیک ہولڈرز یعنی پاکستان کے عوام جو ہے تبدیلی کے سفر کے ساتھ ساتھ چلے. لیکن کیا ہوا؟ پاکستان کی وفاقی کابینہ میں بڑے پیمانے پر رد و بدل کر دیا جاتا ہے، لوگوں کی توجہ اس طرف لگا دی جاتی ہے، پھر ایسے چہرے دوبارہ اس کابینہ میں شامل کر دیے جاتے ہیں، ایک کو اٹھا کے ادھر لگا دیا جاتا ہے. ویری کامن، ویری کامن. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. ہمارا ایک بریک کا بھی وقت ہوا چاہتا ہے، مگر میں ذاتی طور پہ اس چیز کی قائل ہوں. دس از ویری انفارچونیٹ کہ عمران خان صاحب پہلے مجھے ان سے صرف ایک ہی ہے، مگر یقیناً ان کی مصروفیت بھی ہے. ڈیفینیٹلی ملک کے حالات کو رن کرنا ہمیں لگتا ہے کہ اس کے پاس کام نہیں، مگر وہ فورن میڈیاز کے پاس جاتے ہیں. ہمارے اپنے رپورٹرز تک کیوں نہیں پہنچتے؟ انہوں نے وہ دیوار کیوں درمیان میں حائل کر لی؟ حالانکہ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات. کل کو یہی ٹیلی ویژنز اور یہی ریڈیوز اسی اخباروں والوں نے ہی ان کو پوچھنا ہے. مگر ہمارے اپنے جرنلسٹ ان سے سوال پوچھیں، ٹائم لیں. دیٹس آل واٹ اٹ از. ہم واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد، آپ ہمارے ساتھ رہیے. جی صاحب، بڑے عرصے کے بعد پوری کی پوری قوم کے چہرے کے اوپر ایک خوشی کی لہر دوڑی ہوئی نظر آئی مجھے. یقیناً ہم تمام کو خوشی بھی ملی. وہ بھی کیا کہ یقیناً عمران خان صاحب کا بہتر چوائس تھی رمیز راجہ کے لیے، اور جو ٹیم کی کارکردگی، پاکستان کی کرکٹ کی ٹیم کی کارکردگی دیکھی، جس حساب سے لڑکے کھیلے، ہمارے پلیئرز کھیلے، لگتا تھا کہ کوئی بھی سفارشی پٹھا اس میں نہیں. مگر یہی ایک ہمارا المیہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر چیز کی سفارش ہے. اگر ہر چیز کی سفارش موجود ہے، جس میں ادارے تباہ ہوتے ہیں تو ہوتے چلے جائیں. کیا ہمارا قومی کھیل ہاکی کس نہج کے اوپر پہنچ گیا؟ ٹھیک. مگر الحمدللہ رمیز راجہ کی موجودگی میں، حالانکہ بڑی اپوزیشن ملی تھی اس کے لیے بھی کہ رمیز راجہ کو وہاں کیوں اپوائنٹ کر دیا گیا. اٹ واز اے گڈ سلیکشن. مگر الحمدللہ وطن کی پہچان ایک اچھے انداز سے ہوئی، اور پلیئرز نے بہترین کھیلا بیکاز اس میں سفارشی لوگ شاید اس طرح سے شامل نہیں ہو پائے جیسے پہلے ہوا کرتے ہوتے تھے. صاحب، میرا جو رونا اور المیہ ہے وہ صرف اتنا ہے کہ ایک شخص چینج نہیں لے کے آ سکتا، پورا کا پورا سسٹم چینج ہونا چاہیے. یس، عمران خان صاحب سے یہ سوال ہمارے صحافیوں کو ضرور پوچھنا چاہیے، دو بدو پوچھنا چاہیے کہ کیوں آپ کی کابینہ میں وہ تمام لوگ ہیں. مگر شاید ہی ہیڈ نو ادر چوائس ادر دین ٹو کمپرومائز. اٹس اے کمپرومائزڈ کابینہ جو ہماری اس وقت کی ہے، کیونکہ جتنے وزراء اور نمائندے ہیں ان کے اپنے اپنے بینیفٹس ہیں، اور جس سمت میں ہم جا رہے ہیں وہ بھی اتنی اچھی سمت نہیں ہے. مجھے بڑے دکھ کے ساتھ شیئر کرنا پڑنا ہے. یقیناً میری اور آپ کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی یقیناً ہر چیز کو فنا ہے. ایک واحد ذات اللہ کی جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور آخری نبی آخر الزمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی. یقیناً میں، آپ، ہم تمام قرآن کے بعد آپ کی سنت کو فالو کرنے کے پابند ہیں. دیٹ از آور مینول آف لائف. بٹ دا انفارچونیٹ پارٹ از کہ ہم پک اینڈ چوز کرتے ہیں، جو ہماری پسند کی چیز ہے وہ نکالتے ہیں. غم کی بات ہے کہ اس وقت پاکستان میں پیری فقیری، اور یہ پیری فقیری کا سسٹم کون چھوڑ کے گیا تھا؟ برٹشرز چھوڑ کے گئے تھے. جتنے بڑے بڑے وڈیرے پیر آپ کو نظر آئیں گے، ان کو جائیدادیں وہ برٹش دور میں دی گئی تھی. کتنے بڑے بڑے اثاثے ہیں. مجھے یاد ہے ہم نے اس پہ پروگرام بھی کیا تھا. آج رول ماڈلز ہم ڈیولپ کرتے ہیں نا، رول ماڈلز. آج لگتا یوں ہے کہ بس جی پیری فقیری، جادو ٹونا، تعویذ گنڈے، اور وہ خدا کے بندو، وہ پیر فقیر تو اپنی قسمت نہ بدل سکے. قابل احترام ہے میرے لیے جناب شاہ محمود قریشی صاحب، ہمارے وزیر خارجہ. آپ یاد کیجئے گا جب کووڈ شروع ہوا تھا نا، تو انہوں نے اپنی ایک مریدنی کے شاید بال کاٹے تھے، یا کہ آئی ہیو دیٹ. وہ بیچاری خود کو، پھر شاہ صاحب کو خود کووڈ ہو گیا.
ہر چیز اللہ کے حکم کی پابند ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ اس ملک میں ہم نے ایک دوسرے کو فالو کرتے ہوئے، نہ صرف اس ملک میں بلکہ بیرون ملک رہنے والے بھی اسی چیز کو فالو کرتے ہوئے، وہ جو ایک ریکی کا ایک پروسیجر ہے جو انسان اپنے بیماریوں کا علاج یہ وہ کے لیے، مگر ہم اس کو بھی اس مقصد کے لیے نہیں، ہم دوسرے کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. دس از اے سیڈ پارٹ. اتنا کچھ ہمارے جرنلسٹ لکھتے ہیں، کیا بات ہے کہ وہ پرائم منسٹر کو کیوں آنسریبل نہیں کرتے؟ کیوں ان وزراء کو، کینیڈا میں ان میں سے بے شمار وزیر یہاں کینیڈا میں آئے، ہمارے اخباروں والے، ہمارے جو ریسورسفل اشخاص ہیں، وہ تمام کی تمام تصویریں لگا کے فیس بک پہ پوسٹ کرتے ہیں، بھائی اپنی میں اتنے پہنچ ہے. نو بڈی ہولڈز دیم اکاؤنٹیبل فار. ابھی شاہ جی نے، جناب ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب نے ایک ذکر کیا تھا زبان کے بارے میں کہ پرائم منسٹر ہمارے کیا زبان استعمال کیا کرتے تھے، کہ الفاظ کا چناؤ. میں تو آج دیکھتی ہوں وہی رول ماڈلز، آپ ٹویٹر کے اوپر چلے جائیں، یقین کیجئے گا غم ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ میرے پاکستان کے جوان ہیں. لینگویج نوٹ کریں آپ ان کی. ہم نے اس پہ بھی پروگرامز کیے ہیں کہ ماؤں کی رسپانسبلٹی ہے. ایک زمانہ تھا کہ بچے اگر زبان کا یا الفاظ کا چناؤ غلط کرتے تھے تو ماں باپ چیک کرتے تھے کہ اپنی زبان کو کنٹرول کرو، اپنے الفاظ کا چناؤ بہتر کرو، کیونکہ تمہارے الفاظ تمہارے خاندان کی پکڑ دیتے ہیں کہ تم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو. جی سمیع اللہ ملک صاحب، اب میرے تو، میں جب ان چیزوں کو دیکھتی ہوں، آپ ایک شخص کو ان کے ساتھ کھلی کچہریاں ہونی چاہیے، پریس کانفرنسز ان کی اٹینڈ کر کے ان سے سوال کرنے چاہیے. عام عوام رول صحیح نہیں پلے کر رہے. اور یہ جو لوگ بار بار لوٹنے کے لیے آ جاتے ہیں، لوگوں کو چاہیے کہ ان کا چناؤ ہی مشکل کر دیں، ناممکن کر دیں. جی جی، گزارش یہ ہے بہن کہ میں بھی آپ کی طرح اس پروگرام کے دوبارہ اس آغاز کو اپنے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو مبارکباد دینے سے شروع کرتا ہوں. یقیناً ہم دل جلی اس مصیبتوں بھری قوم کو چہرے پہ واقعی انہوں نے خوشیاں لائے ہیں، پورا ملک نے سیلیبریٹ کیا الحمدللہ. لیکن بات یہ ہے، خوشیاں اپنی جگہ، لیکن جب شام کو بچے بھوکے سوتے ہیں تو پھر خوشیاں کافور ہو جاتی ہیں. نہیں الحمدللہ سم ویئر سے تو سٹارٹ کرنا ہے نا، جی کہیں ہاں، نہ کہیں لیکن سے یہ تو ہے کہ سٹارٹ کرنا ہے نا. گھر میں دوائی نہ ہو اور بوڑھی ماں یا باپ کھانس رہا ہو اور موت کے قریب جا رہا ہو تو پھر خوشیاں کافور ہو سر جاتی ہیں. مگر ہم ساری چیزوں کو ایک بکسے میں تو نہیں ڈال سکتے نا، ہر نہیں، چیز اس کا لیے اپنا کہ باکس ہے. دیز گیمز ہمیں انٹرنیشنلی یہ اپرچونٹی دیتی ہیں. پاکستان تو ہر چیز کی سزا پا رہا ہے. یہ زندگی کے حقائق ہیں نا، آنکھیں تو نہیں پھیر سکتے بس اسی ہر کا. چیز کا اپنا اپنا باکس ہے نا. جی ہاں، بات یہ ہے کہ ہم آتے ہیں انہی چہروں کی طرف جو کابینہ میں شامل ہوئے، جس کا آپ نے پھر دوبارہ ذکر فرمایا، جن کے جی بارے سر. میں سب کو پتا ہے کہ وہ زرداری، مشرف اور نواز شریف کے دور کے حکومت کے حصہ بھی رہے ہیں. اور اب یہ بھی چیمیں گوئیاں جاری ہیں کہ حکومت تو تحریک انصاف کی ہے، لیکن وفاقی کابینہ میں تحریک انصاف کے ساتھ شروع سے وابستہ رہنے والے تعداد بہت کم سے کم تر ہو گئی ہے. نہ ہونے کے برابر. جی، اب آپ جیسے آپ نے شاہ کشف صاحب کے بارے میں بتا دیا کہ سب کا کچھ بتا دیا کہ شمولیت اختیار کرنے سے پہلے یہ پیپلز پارٹی میں وزیر خارجہ رہے، مسلم لیگ میں بھی رہ چکے. ان کے والد جو مخدوم سجاد حسین قریشی یہ زیادہ دور میں پنجاب کے گورنر تھے، یہ خود بلدیہ کے ناظم تھے. اور جو بریگیڈیئر اعجاز شاہ کا آپ نے ذکر ہی نہیں کیا، مطلب اتنا اہم آدمی، پرویز مشرف کا قریبی ساتھی سمجھا جاتا ہے. بےنظیر بھٹو نے، آپ کو یاد ہوگا کہ اعجاز شاہ، پرویز مشرف اور چودھری پرویز لائی پر یہ الزام عائد کیا تھا کہ اگر انہیں قتل کیا گیا تو یہ شخصیات اس میں ملوث ہوں گی. اور بریگیڈیئر اعجاز شاہ نے مشرف دور میں حکومت انٹیلیجنس بیورو کے ڈائریکٹر جنرل کے عہدے پر آپ کو یاد ہوگا کہ 2004 سے 2008 تک کام کیا ہے، اور اس دوران ان پر سیاسی انجینئرنگ کے الزامات بھی لگتے رہے. یہ عمران خان خود لگاتے رہے. اطلاعات یہ بھی تھیں کہ پرویز مشرف انہیں آسٹریلیا میں پاکستان کا سفیر لگانا چاہتے تھے، لیکن آسٹریلوی حکومت کی طرف سے انہیں مسترد کر دیا گیا. پھر اس کے بعد انہیں ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو لگایا گیا. اب مسلم لیگ کاف اور پیپلز پارٹی کی حکومتوں میں شامل رہنے والے ڈاکٹر فردوس اشرف خان کا بھی آپ نے ذکر نہیں کیا. آپ کو پتا ہے کہ ان کا سیاسی سفر کیسے کیسے چلتا رہا، اور اب اس تحریک انصاف کے اندر بھی وہ آ رہی ہیں، جا رہی ہیں. کوئی حالانکہ ان کے پاس سیٹ بھی نہیں ہے، اور ان کی لینگویج کو آپ نوٹ کریں. جی
پھر اب دیکھیے ابھی حال ہی میں 2 دن پہلے الیکشن کمیشن کی طرف سے ڈسکا کے انتخابات میں ان کو دھاندلی کا ذمہ دار قرار دے دیا گیا ہے. فردوس عاشقوان نے 2002 کے انتخابات میں مسلم کاف کے ٹکٹ سے الیکشن لڑا تھا، اور اس وقت کے اسپیکر چودھری امیر حسین کے اختلافات جو ہیں زبان زد عام ہیں، میں اس کو ذکر نہیں کرنا چاہتا، نہ مجھے اور آپ کو وہ زیب دیتے ہیں. فردوس عاشقوان 2008 میں پیپلز پارٹی میں بھی شامل ہوئی، پیپلز پارٹی کی دور حکومت میں وزیر اطلاعات اور نشریات بھی رہی ہے. 2013 کی عام انتخاب میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر انہیں سیالکوٹ سے شکست ہو گئی، جس کے بعد وہ عارضی طور پر کنارہ کش ہو گئی تھی. پھر 2017 میں فردوس عاشقوان نے پاکستان پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی، لیکن 2018 کے انتخاب میں پھر انہیں شکست ہو گئی تھی. لیکن وزیر اعظم کے مشیر برائے اطلاعات مقرر کر دیا گیا. پھر واقعی وزیر برائے سائنس ٹیکنالوجی مقرر کی جانے جو فواد چودھری ہیں، اس کا بھی آپ نے ذکر کر دیا کہ پرہیز مشرف کی وہ کس قدر ترجمان رہ چکے ہیں، اور اب بھی وہ اپنی عام مجالس میں پرہیز مشرف کے بہت بڑے وہ سپورٹر ہیں. شیخ رشید کے بارے میں آپ نے تھوڑا سا مختصر ذکر کر چھوڑ دیا. آپ کو پتا ہے کہ شیخ رشید اور عمران خان میڈیا کے سامنے آپس میں لڑ پڑے تھے، اور اس نے کہا تھا، شیخ رشید نے عمران خان سے کہا تھا کہ جاؤ یار تمہاری ٹانگے کی سواریاں 2 4، تمہیں کوئی سیٹ چاہیے تم بتانا، ہم تمہیں سیٹ ٹکٹ دے دیں گے. اور کام عمران خان نے سب کے سامنے کہا تھا ساری قوم کے سامنے، انہوں نے کہا کہ شیخ رشید اگر میری حکومت آئی تو میں تمہیں چپڑاسی تک نہیں رکھوں گا. آپ دیکھ لیں آج کیا ہو رہا ہے. آج شیخ رشید کا کام ہی یہی ہے، جون سا بھی محکمہ انہیں دے دیا جائے، لیکن یہ ہے کہ وہ ہر روز ٹی وی کے اوپر آنا جو ہے اپنا ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اور اس میں صرف عمران خان کی تعریف کرنا ان کا ایک حصہ ہے تاکہ وہ اپنی سیٹ بچی رہے. کیا ہم یہ قوم بھول گیا؟ اب آتے ہیں اس قوم کی طرف جس کو آپ نے کہا ہے کہ بھائی قوم کیسے ان کو ریجیکٹ کرے. بھی قوم کو تو آپ موقع دیتے ہی نہیں ہیں. آپ جو موقع دیتے ہیں اس میں سیاسی انجینئرنگ ہو جاتی ہے. آپ اس میں لوگ تو کرتے ہیں، لوگ کام. اب آپ لوگ جو ہے لوگوں کو مزید سینس، لوگوں کو مزید شعور آتا جا رہا ہے. اس مہنگائی نے لوگوں کی جو چیخیں نکالی ہیں اس میں غالباً ہو گیا ہے، لیکن کیا ہوگا؟ ہوگا وہی جو اس ہمارے ہاں سڑے گلے سڑے جو نظام کے اندر ہوتا ہے اور ہوتا آئے گا. مطلب ہے یہ ہوگا. مطلب ہے پھر آخر ہوتا کیا ہے پھر اس کا مطلب ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ جب گندا پانی بہت زیادہ رک جاتا ہے تو بدبو دار جب پانی اوپر ابلتا ہے اور جو گٹر ابلتے ہیں تو پھر وہ اپنا راستہ خود اختیار کر لیتے ہیں. پھر وہ نہیں دیکھتے یہ گندا پانی مسجد میں جائے گا یا کلب میں جائے گا یا پب میں جائے گا. آپ یہ دیکھیں اب ہمارے ہاں جو ہے یہ جتنے بھی شیخ رشید جیسے لوگ، فواد چودھری دیگ وزرا جو ہے، آپ ان کو دیکھ لیں. ان کے آپ نے وفاقی وزیر زبیدہ جلال کا آپ نے ذکر کیا. عمران خان نے انہیں دفاعی پیداوار کی وزارت دے رکھی ہے. 2002 میں کس کو نہیں بتایا ملک کے سیاسی یہ 2002 میں سامنے نمودار ہوئی تھی. مشرف کے کہنے پر انہیں جو شکل عزیز کی کیبنٹ میں رکھا گیا تھا، وہاں پہ انہیں وزیر تعلیم بنایا گیا تھا. اور وزیر تعلیم جب بنی تھی وہاں بھی ان کا ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں رہا تھا. جو یہ نصاب لائی تھے آغا خان کے کہنے کے اوپر، وہ سب لوگوں کو یاد، ہمیں بھی یاد ہے. اور پھر سندھ سے تعلق رکھنے والے وزیر اصلاح منشیات جو ہے علی محمد خان مہر، مشرف دور میں وزیر اعلیٰ سندھ رہ چکے ہیں، آپ نے ان کا بھی ذکر نہیں کیا. اب وہ بھی ان کے ساتھ ہیں. اب مختلف ادوار میں جو پیپلز پارٹی کے اتحادی رہے ہیں، اب وہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کی وفاقی کابینہ کا حصہ بنے ہوئے ہیں. جن کو سیٹیں مل گئی انہوں نے، جن کو جگہ مل گئی، جو بک گئے وہ اس طرف آ گئے، جو نہیں بک پائے وہ اپوزیشن اتحاد میں چلے گئے. اب آپ دیکھ رہے ہیں جو افضل چند ہے، شہباز گل ہے، یوسف وحید ہے، ان کے صاحب آپ نے ذکر کیا کہ نیشنلٹیز ان کے پاس موجود ہیں، دوسرے ملکوں کی وہ موجود ہیں، اور ان کا کام کیا ہے؟ وہ ایک ہی ان کا کام ہے، اپنی چیزوں کو بچانے کے لیے اور جھنڈے والی گاڑی رکھنے کے لیے وہ عمران خان کی جگہ وہ تعریف کرتے رہے. اور ٹیکنوکریٹس میں بھی کثیر تعداد جو ہے سابقہ حکومت کے آزمائے ہوئے افراد سے ہیں، جس میں آپ نے دیکھا ہوگا اب تو عبدالحفیظ شیخ کو نکال دیا، لیکن عبدالحفیظ شیخ بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے. اب دور نہ جائیں آپ، غلام سرور خان نے جس کا آپ نے ذکر کیا، اس قوم کو اس کو ملک کو سب سے بڑا نقصان پہنچایا تو غلام سرور نے پہنچایا. اس نے پی آئی کا بیڑا غرق کر دیا. اس نے یہ ذکر کیا. آپ کیا اب جو ٹائمز اخبار میں بھی رپورٹ آ گئی، اس نے کہا کہ ہندوستان کے اندر 813 جعلی پائلٹ تھے. ٹوٹل 813، 4000 میں سے. کیا اس کا سامنے آیا؟ کیا 1 گھنٹے کے لیے بھی ایئر انڈیا بند ہوئی؟ لیکن ہم نے کیا کیا؟ آج تک ہم بھگت رہے ہیں، پاکستانی بھگت رہے ہیں اس کو ایسا بلنڈر کیا اس کے ہاتھوں سے، ایسا بھی ایک جناب نکالا کہ شاید ہی تاریخ اس کا کوئی دفاع کر سکے. پھر پرویز خٹک کا آپ نے بالکل ذکر نہیں کیا، دفاع کا قلمدان. پہلے انہیں چیف منسٹر بنایا تھا کے پی کا، اب انہیں جو ہے وزیر دفاع کا قلمدان دے دیا گیا ہے.
اب یہ بھی سیاست میں نئے تو نہیں ہے. سر اس کی وجہ یہ ہے نا پہلے کہ ان کے پاس پیپلز پارٹی بندہ میں تھے. تھا کوئی نہیں، پرانوں نے کمپرومائز کیا، اور کمپرومائز کر کے انہوں نے گورنمنٹ نے کمپرومائز کیا، جو پرانے تھے انہوں نے پیسہ لیا، پوزیشنز لیں، اور دونوں ہاتھوں سے لوٹتے رہے. یہ تو عوام کا حق بنتا ہے نا کہ ان کو ووٹ ہی نہ ڈالیں. اب آپ دیکھیے، میں 2-3 آدمی کا ذکر کر کے پھر آپ اس طرف آتے ہیں. ہم فروغ نسیم پڑھے لکھے آدمی ہیں، بیرسٹر ہیں، مشرف کے وکیل رہے، اب بھی ہیں مشرف کے وہ حامی ہیں بہت زیادہ، ان کے وزیر قانون بنے ہوئے ہیں. فہمیدہ مرزا پیپلز پارٹی حکومت میں اسپیکر کیوں اہم عہدے پہ فائز رہی؟ اور کیا آپ کو یاد ہے، میرے تو کئی پروگرام ہوئے ٹی وی کے اوپر، جب ان کا ٹینیور ختم ہو رہا تھا تو انہوں نے جاتے جاتے اسپیکر کے، ریٹائرڈ اسپیکر کے لیے اتنی مراحت منظور کروا لی کہ قوم کے خزانے پہ آج بھی وہ بوجھ بنی ہوئی ہے، منظور کر کے گئی ہوئی ہے. اب وہ ڈیموکریٹک لائنس بن گیا سندھ کے اندر، اور اس کے تحت ان کو صوبائی رابطے کی وزارت دے دی گئی ہے، اور کھیلوں کی بھی وزیر بن گئی ہے. ہاں جی. اور آپ نہیں جانتی کہ زرداری، ان کے شوہر یہ خود زرداری کے کتنے قریب تھے، اور کسی نے وہاں سے شوگر ملیں لگائی، سارا یہ کام کیا. ہاں جی. یہ ساری چیزیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے. ایک اور جس کا میں ذکر کرنا میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے، مطلب 2 آدمی کا. شفقت محمود جو ہے وہ کیا کرتے رہے؟ شفقت محمود کا بھی سابقہ ماضی سب کے سامنے ہے. آج وہ تعلیم اور قومی ورثے کے وزیر ہیں. سلو بختیار کو تو پانی کی اہم وزارت سونپ دی گئی ہے. کیا یہ آپ کو یاد نہیں کہ یہ جب ان کو توڑا گیا تھا تو انہوں نے جنوبی پنجاب کے صوبے کا نعرہ لگایا تھا، اور جاتے جاتے انہوں نے نون لیگ کی حکومت کو کمزور کرنے کے لیے درجنوں جو ایم پی اے تھے وہ توڑے تھے اس نون لیگ کی حکومت سے. آج 1200 ارب روپے کا جو گھپلا ان کے اوپر ثابت ہو گیا ہے. جی آئی ٹی رپورٹ بن چکی ہے، عمران کی میز پہ ہے. ہمت نہیں ہے کہ ان سے کچھ پوچھ سکے. اب کیونکہ پھر 2 ٹاپل سال کر دیں گے نا، مطلب وہ 2 سال ہر 2 کوئی سال اپنی کرسی سنبھال کے بیٹھا ہوا. ہاں 2 سال کے اندر پاکستان کا چوتھا وزیر خزانہ آ گیا ہے، شوکت سرین. کیا شوکت سرین پہلے مسلم نون کے مشرف کے منظور نظر نہیں رہ چکے؟ وہ ڈاکٹر ظفر مرزا کے بارے میں بات نہیں ہم نے کی. کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے دوران 2 کروڑ فیس ماسک اور دیگر پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ کی اسمگلنگ کی انہوں نے. باہر سے جان بچانے والی ادویات کی درامد کی آڑ میں وٹامنز، ادویات اور سالٹس کی دام ملوث ہونے کے الزام کے تحت کارروائی کا حکم دیا گیا. جی آئی ٹی رپورٹ کے بھی خلاف پڑی ہوئی ہے. کیا کیا ہم نے؟ اس کو کچھ معلوم ہے؟ امر کیانی کو وزیر صحت بنایا گیا. اربوں روپے کی کرپشن اور ادویات کو 500% بڑھا کر موصوف وزارت چھوڑ کر ان کو الگ کر دیا گیا. بس آج کل وہ پارٹی کے سیکرٹری ہیں. پھر بہن، جن لوگوں کو اقتدار کے خون کا چسکا لگ چکا ہو ان کے لیے ہر قسم کی اخلاقی اقدار کا خون بہانا کوئی مشکل نہیں ہوتا. میں آپ کو ایسی ایک شخص کا نام بتانے لگا ہوں، اس کا نام ہے سابق وفاقی وزیر ہیں وہ ڈاکٹر بابر اعوان. میں ڈاکٹر سے کہہ رہا ہوں موصوف مشہور ڈاکٹر نام سے، لیکن ان کی ڈگری کے بعد ابھی تک مشکوک ہے. وہ مقدمہ ابھی تک کورٹ کے اندر باہر نہیں نکل رہا. انہوں نے، آپ دیکھیے کہ یہ وہ بابر اعوان ہے کہ جس نے بقول جنرل ضیاء الحق کے بیٹے اعجاز الحق کے ایک ویڈیو جاری کی جس میں موصوف جو ہے یہ بھٹو کی پھانسی میں مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں، خوشی سے تقریریں کر رہے ہیں، چھلانگیں لگا رہے ہیں. وہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے اور پیپلز پارٹی میں وزیر قانون بن گئے. پھر کیا ہوا کہ صوبائی اسمبلی کے سندھ اسمبلی ساری کو، یعنی ایک کلاس کے تحت، ایک آرٹیکل کے تحت سے برطرف کرنے لگے تھے. اس کا مقدمہ لڑا انہوں نے. ایک اسمبلی ممبر کے حساب سے انہوں نے کروڑوں روپے فیس وصول کر لی وہاں سے. اور پھر دیکھ لیے، پھر یہ عمران خان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اس کو چھوڑا اور پھر اس کے گن گانے، اس کی کثرتی کر رہے ہیں. پھر اس کے بارے میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں مطلب ہے کہ یہ جب پیپل پارٹی میں تھے تو انہوں نے ان کے اوپر ایک باقاعدہ طور پہ ایک الزام لگا تھا. انہوں نے باقاعدہ طور پہ پاکستان کی تمام بار کونسل میں جا کے پیسے تقسیم کیے. یہ پہلی انہوں نے بار بدوانی شروع کر دی وہاں پہ جا کے. پھر پنجاب مگر بینک کا سر الزام لگا تھا نا، پروف تو نہیں ہوا نا. نہیں، سامنے آ گئی چیزیں، وہ تو اپروو، اب کیسے اپروو ہو چکی ہیں. میں وہ باتیں کر رہا ہوں. پنجاب بینک کو لوٹنے کا ملزم پکڑے گئے تھے. ان میں سے ایک ملزم کے یہ وکیل بنے، دبئی میں لاکھوں روپے کی اسے شاپنگ کی، کروڑ روپے سے فیس وصول کی. وہ بھی ویڈیو سارے سامنے آ چکے ہیں، اب بھی موجود ہیں. کیا ہوا ان کے بارے میں؟ آگے آئیے ذرا، اس سے بھی آپ کو اور بتاتا ہوں. نندی پور پاور منصوبے میں سپریم کورٹ نے جسٹس عدم جعفری پر مشتمل ایک تحقیقاتی کمیٹی کمیشن تشکیل دیا تھا. انہوں نے تحقیقات مکمل کر کے 94 صفحات پر مشتمل ایک رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرائی تھی.
جس کے مطابق نندی پر توانائی منصوبے میں سست روی کا مظاہرہ کیا گیا اور جس کی وجہ سے اس کی تکمیل میں مقررہ وقت سے زائد وقت لگ گیا، اور رپورٹ کے مطابق اس منصوبے کی تاخیر سے مکمل ہونے پر قومی خزانے کو 1 ارب 13 ارب روپے کا نقصان ہوا تھا، اور اس رپورٹ میں اس وقت کے وفاقی وزیر جو بابر اعوان تھے ان کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ کس کس کا رونا رویا جائے؟ میں کس کے ہاتھ میں اپنا لہو تلاش کروں؟ سارے شہر نے پہن رکھے ہیں دستانے۔ میری بہن، آپ نے بہت سے لوگوں کا نام لے لیا، جن کا آپ نے نام نہیں لیا ان کا میں نے ذکر کر دیا آپ کے سامنے، مطلب ہے، اور آپ کے پاس کوئی اور ڈاٹا ہے تو وہ بھی آپ سامنے لے آئیے۔ سر بہت شکریہ، میں آپ میری بات کو اپنے لحاظ سے لے رہے ہیں۔ میں پاکستان میں آف کورس جناب ایوب خان صاحب کا دور تھا، ہماری پی آئی اے نے پوری دنیا کے اوپر راج کیا، کچھ نہ کچھ بنا بھی تھا، مگر اگر الیکشن کے نتائج کو آپ نے تبدیل کرنے کی بات کی تو جو ادارے تبدیل نتائج کو کرتے ہیں تو وہ حکومتوں کو بیساکھی پہ چلنے کا نہ رکھیں تاکہ ان کو یہاں وہاں سے بندے خریدنے پڑیں جیسے کہ اس گورنمنٹ کو خریدنے پڑے ہیں۔ اور میں ہر شخص کو یہ کہتی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ آپ میرے سے اس پوری گفتگو میں مجھے آج احساس ہوا ہے کہ آپ میرے سے متفق نہیں ہو رہے، صرف جن کو ہم چنتے ہیں وہ پورے ایک علاقے کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، ووٹ ڈالنے والے ووٹ ڈالنے ضرور جائیں، مگر آپ مت ڈالیے ووٹ ان لوگوں کو جو اپنے فیسز تبدیل کرتے ہیں۔ ہر حلقے کے بیچ میں 4 لوگ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کسی ایسے بندے کو جس کو آپ نے جانتے ہیں کہ وہ کوئی وڈیرا نہیں ہے، اس کا پریویس ریکارڈ بہت اچھا ہے، اس کو ووٹ ڈالیں، لوگ تبدیلی لے کے آئیں گے۔ اور یہ گورنمنٹ کو جو لوگ 3 سال کے بیچ میں کہ مہنگائی کا عالم آج ہر جگہ پہ بہت برا حال ہے، بہت برا حال ہے، پٹرول کی قیمتیں آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس وقت ہائیسٹ لیول کے اوپر پٹرول گیا ہوا ہے۔ امریکہ اپنا جو ریزرو کا پٹرول ہے وہ نہیں نکال رہا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ رشیا اپنے زیادہ ایکسٹریکٹ کرے تیل اور باقی تمام ممالک کریں۔ تو مہنگائی تو انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہے۔ میں آج آپ کے ساتھ کینیڈا کی رپورٹ کا ایک آرٹیکل آیا ہے، اٹس ویری اسٹرینج کہ جس قدر مہنگائی اس ملک میں اس وقت ہے۔ مجھے احساس ہے کہ پاکستان میں مہنگائی ہے، میں بالکل مانتی ہوں کہ وہاں پہ ایوریج انکم کم ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، مگر لوگوں نے بھی تو اپنا رول نہیں پلے کرنا۔ بکریوں کی طرح میں نے کہا نا، موب کی، جیسے ایک مرغی ایک طرف کو چلی تو ساری مرغیاں ادھر، ساری بکریاں اسی طرف کو چلنا شروع ہو گئیں۔ تبدیلی ایک دن میں نہیں آئے گی، 3 سال میں نہیں آئے گی، میں آپ کو یقین دلاتی ہوں 10 سال میں بھی نہیں آئے گی، اگر یہی لوگ گھوم پھر کے آتے رہے۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے رسپانسبل وہ لوگ ہیں جو الیکٹ کرتے ہیں۔ بہن، آپ کا رونا میرا پیٹنا، اب اس میں رزلٹ ہم کیا نکالیں گے؟ رزلٹ اس کا یہ ہے، اس کا رزلٹ صرف اتنا ہے کہ ہر آدمی اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کرے، بجائے اس کے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو برین واش کرنے کے بعد آپ ڈنڈا بردار بنا دیں اور وہ زبان غلط استعمال کریں اور ریلیجن کا غلط استعمال کریں۔ ہر انسان اپنا پہلے محاسبہ کرے اور اس کے بعد صحیح انتخاب کرے۔ آپ کا قرآن پاک کا بڑا مطالعہ ہے، کیا قرآن پاک میں یہ نہیں کہ جیسی قومیں ہوتی ہیں ویسے ہی ان کے لیڈرز ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہی کہ قرآن تو اس کا علاج بھی تو بتاتا ہے نا، تو ہم تو اس علاج کو بھی ساتھ بتاتے ہیں۔ آپ ہم مجھے یہ خالی بتائیے سر، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ 50,000 ڈنڈا بردار لوگ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سڑکیں ساری بلاک ہیں، لوگوں کی زندگی حرام ہے، آپ مجھے بتائیے گا ان کا اخراجات کیسے چل رہے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیے گا کیا وہ اپنی عبادات کو، فرضی عبادات کو پورا کر رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس قرآن پاک کا علم پراپر ہے؟ آپ لینگویج نوٹ کریں ان کی، اشخاص کے گرد گھومتے کی ہیں، بات ہے۔ ہم میں اشخاص کے گرد گھوم رہے ہیں which is absolutely wrong۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن آپ دیکھیے اس کے اندر بھی میں حکومت کا بہت بڑا حصہ سمجھتا ہوں، حکومت کی جو ہے بدعملی، حکومت کی ان کے ساتھ جھوٹے وعدے کرنا۔ اب یہ دیکھیے نا کہ جو جھوٹے وعدے کیے گئے ان کے ساتھ، یہ معاملہ پہلے، آج جو معاملہ انہوں نے طے کیا ہے، یہ معاملہ پہلے طے کیا جا سکتا تھا، کس نے نہیں کیا؟ کوئی تو ڈگ آؤٹ کرے نا اس معاملے کو۔
کس نے پہلے تو یہ ڈگ آؤٹ کیا جائے نا کہ یہ ان لوگوں کو اس گروپ میں تشکیل کس نے دیا اور کیوں دیا، یہ بھی تو غور کرنا چاہیے نا کہ نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے جب ڈاکٹر کو جب جاتے ہیں ہم تشخیص کرنے کے لیے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ بیماری شروع کیسے ہوئی. وہ بیماری کی جب بیس پکڑتا ہے تو اس کے بعد بھی اس کا اپنا علاج شروع کرتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، اس جو گند ہوتا ہے اس کو کارپیٹ کے نیچے رکھنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو نظر نہ آئے. سر یہ تو کہتا ٹھیک ہے 75 سال سے ہوتا چلا آ رہا ہے. کوئی میری بہن علاج تو پھر بھی ہے اس کا، چاہے 100 سال سے ہوتا آیا ہو. سر بائی دا وے اس کو لائٹر اینڈ پہ پروگرام کو ختم کرتے ہیں. میں اور سمیع بھائی آج رونا رو رہے ہیں، مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں. کل میں ایک جگہ پہ پڑھ رہی تھی، آپ کو یاد ہے پاکستان کا ایک پروگرام تھا الف نون؟ جی جی آپ اس کے ایپیسوڈز دیکھیں. کسی نے اس کے ایپیسوڈ دیے تھے کہ 50 سال پہلے، آج سے 50 سال پہلے اللہ اور ننا کا پروگرام تھا. آپ یقین کیجئے گا اس پروگرام میں بھی رونا یہی مہنگائی تھی جو آج رو رہے ہیں ہم. میں لیکن آپ یہ بھی عرض کر دوں کہ ساری ایپیسوڈ میں وہ لڑتے تھے لیکن آخر اس کا علاج بتا کے جاتے تھے. سر میں یہ بات تو کر ہی نہیں رہی، میں بات کیا کر رہی ہوں، میرا آپ کا دیکھیے میں یہ بات کر رہی ہوں کہ آج ہم جس مہنگائی کا رونا ہم رو رہے ہیں نا، 50 سال پہلے بھی رونا یہی تھا. میں آپ کو ایک اور بات بتانے لگا ہوں. میرا آپ کا یہ 44واں پروگرام ہے، 40 اور 4 44 پروگرام ہے. ہر پروگرام میں ہم نے کیا کیا باتیں نہیں کی. ہم نے وہ باتیں کی جو کہ پاکستان کسی چینل نے نہیں کی، لیکن ہمیں رزلٹ کیا ملا یہ دیکھیے کہ میں اس نتیجے پہنچا ہوں کہ ہم نے پچھلے 2 سوشل ایشو پہ پروگرام کیے. آپ ویب سائٹ اٹھا کے دیکھ لیں، سب سے زیادہ لوگوں نے اس کو دیکھا اور سنا. الحمدللہ پہلی دفعہ آپ کے اس پروگرام کو، پچھلے پروگرام کو جو ہم نے کہا کہ ویسٹ میں بچوں کی تربیت کیسے کی جائے، جی سر، آپ دیکھ لیے پہلی دفعہ 1,06,000 لوگوں نے 2.5 دنوں میں دیکھ لیا. اب اس سے میں آپ کو ایک سروے بتا رہا ہوں. آپ دیکھیں ہمارا یہ بھی ایک سروے ہے نا. مطلب ہے ہم نے جو پہلا پروگرام کیا تھا اسے صرف 23 سے 24,000 لوگوں نے دیکھا. ہم سیاست پیٹتے رہے، سیاست پہ شور مچاتے رہے، ہائی کورٹ پہ باتیں کر رہے ہیں، پولیس پہ باتیں کر رہے ہیں، سسٹم پہ باتیں کر رہے ہیں. کیا کچھ نہیں ہم نے کیا. یعنی اس میں انٹرنیشنل افیئرس میں ہم نے باتیں کی، دنیا جہان کی سیاست کو کھنگال کر رکھ دیا اپنے تئیں. لیکن آپ دیکھیے کہ لوگوں کی رائے کا یہاں سے پتہ چلا ہمیں، میں اور آپ دونوں بیٹھ کے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جو ہم نے جو سوشل پروگرام کیے، 2 پروگرام کیے، دونوں پروگرام سب سے لیڈ لے گئے اور بہت زیادہ لیڈ لے گئے. گویا لوگوں میں احساس ہے، لوگ اپنے بچوں کو سنوارنا چاہتے ہیں، لوگ قوم اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو سنوارنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں. مطلب ہمیں پتہ یہ چلا. مطلب ہے اب لوگ تنگ آ گئے ہیں سیاسی پروگراموں کو یہ ٹاکرے دیکھتے ہوئے. ہر روز کتنے چینلز ہمارے سیاسی پروگرام ہوتے ہیں. آپ یقین کریں جس میں جن وزراء کا میں نے ذکر کیا، میں یہ ٹی وی پہ آتے ہیں میں ٹی وی بند کر دیتا ہوں. میں کہتا ہوں میں اپنا وقت کیوں ضائع کروں میں. they are minting money. لیکن میں آپ کو دیکھیے نا، کیا میں نے جو سروے آپ سامنے پیش کیا ہے، یا تو اس میں آپ بتائیے، اس میں انگلی اٹھائیں آپ. نہیں سر، میرا المیہ یہ ہے، پاکستان کا غم ہوتا ہے. اور جو میں نے یہ ڈنڈا بردار لوگ ان دنوں میں دیکھے ہیں، مجھے تو لگتا ہے پتہ نہیں ہمارا اینڈ رزلٹ کیا ہے. مگر مہنگائی کا رونا پہلے بھی تھا، 50 سال پہلے بھی تھا. مجھے یاد ہے وہ ایوب خان، ہم تو خود بہت چھوٹے تھے تب، ایوب خان کا دور تھا. وہ 100 روپے من ناٹا، اس پر بھی ہے سناٹا. آپ کو یاد ہے یہ بھی ایک وہ تھا، اس پر بھی ہے سناٹا. مہنگائی تب بھی تھی، تب ایوریج انکم کم ہوا کرتی ہوتی. اس زمانے کے بھی لوگوں نے اپنی مشکل اوقات گزارے. آج پیسے کی فراوانی اتنی زیادہ ہے کہ امیر سے امیر ترین ہو گیا. اور اٹس اے انٹرنیشنل پرابلم. بہرحال میں صرف یہ دعا کرتی ہوں، بعض اوقات اپنے گھر میں بھی جب دل بہت پریشان ہوتا ہے تو الٹیمیٹلی قرآن پاک کی نماز میں اور آپ ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں. اس میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، بالکل مانگتے ہیں، اسی سے مانگتے ہیں. کیپنگ اٹ اسائڈ، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یعنی چلا مجھے ان لوگوں کی راہ پہ
صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کی راہ پہ جن پہ تیرا کرم ہوا، نہ کہ ان لوگوں کی راہ کے اوپر جن پہ تیرا عذاب نازل ہوا۔ اللہ کرے کہ میں پک اینڈ چوز نہ کروں۔ کل ہی کی بات تھی، ہم اسکول کالج میں تھے، لیکن میں یونیورسٹی جس میں سورہ فاتح کو آپ نے پڑھا نا، وہ اللہ نے 2 حصوں میں تقسیم کی ہے، ایک آدھا حصہ اپنے حق میں اور آدھا حصہ لوگوں حق میں۔ اور اللہ نے اسی قرآن کا اس کا ذکر اس میں یہ کہا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے اسلام میں پورے کے داخل ہو، پورے داخل ہو، پورے داخل ہو۔ پک یہ اینڈ نہیں چوز نہ کرو۔ پھر اللہ نے تو بڑی تنبیہ کی ہے، لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو جس پہ تم خود عمل نہیں کرتے۔ بار بار ہم اس بات پہ ذکر کرتے ہیں، آپ کے پروگرام میں بار بار اس بات کا ذکر کیا جاتا ہے، ہمیں سزا اسی بات کی مل رہی ہے۔ آپ یقین کیجئے، آپ کے ملک میں سونے کے انبار ڈھیر لگا دیے جائیں پھر بھی غربت دور نہیں ہوگی جب تک آپ کے ہاں اخلاقی تنزل دور نہیں ہوگا۔ آپ کے ہاں جب مورل ویلیوز دوبارہ لائف کی جائیں گی، آپ یقین کیجئے جب اخلاقی ویلیوز آپ کی دوبارہ ان کو ٹھیک کیا جائے گا تو یہ پھر ہزاروں کے لاکھوں کے مجمع جو ہیں جو کہ سڑکیں بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر یہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ انہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف دینا کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا جرم ہے۔ یہ نہیں پھر لوگوں کا اللہ کی مخلوق کو یہ نہیں تکلیف دیں گے، مطلب ہے بہت شکریہ سمیع بھائی، ٹائم ہمیں اجازت نہیں دے رہا کہ ہم اس سے زیادہ چلیں۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات کے اوپر اینڈ کیا کہ دوسروں کے آرام کا خیال کرتے ہوئے چلیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کے لیے بہتر کہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آسانیاں دے اور دوسروں کے لیے آسانیاں دینے کے قابل کرے، آمین۔ سمیع بھائی، میرے سے اگر کہیں غلطی ہوئی تو میں معافی کی خواستگار ہوں۔ بہت شکریہ آپ تمام کا، آپ کے فیڈ بیک کے لیے منتظر رہیں گے۔ اجازت دیجیے گا سمیع بھائی، خدا حافظ پھر، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کینیڈا پائندہ باد، اللہ حافظ۔